لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا کما ملعت ظلما و جورا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت ٹی وی سے نیا سے سوال پروگرام کامیاب زندگی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں. پروگرام کا موضوع یا نام بظاہر بہت آسان ہے کہ آج کے اس دور میں کون انسان نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی کامیاب ہو. ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر انسان زندگی میں ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے. قرآن کے آئین اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو یقیناً کامیابیاں انسان کا مقدر بن سکتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر انسان کی نگاہ میں کامیابی کا کرائٹیریا بہت مختلف ہے، کامیابی کا معیار بہت مختلف ہے. کچھ لوگ کامیابی کو منحصر سمجھتے ہیں مال و دولت کے لحاظ سے، کہ اگر کوئی بزنس مین ہے اور اس نے اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں بہت ترقی کر لی اور اپنا بینک بیلنس بہت بڑھا لیا، کاروبار کو بہت وسعت دے دی، تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں اور علم کے اعلیٰ مدارج کو طے کریں. لہٰذا جب وہ کسی خاص لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، یا مختلف شعبے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنی ہی فیلڈ کے حوالے سے، اپنے پروفیشن کے حوالے سے جب ترقی کر جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کامیاب زندگی کہلائی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا. جب وہ فیمس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ان کو شہرت ملے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں جو لوگ موجود ہیں یا مختلف طرح کے بہرحال جو شعبے ہیں، اس میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد انہیں مل گیا. ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف کامیابی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں کامیاب لوگ جو کہ باہر بہت اچھے انداز میں زندگی گزاریں، کامیاب انداز میں زندگی گزاریں، لیکن جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، ان کی گھریلو زندگی بالکل بھی کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی گھریلو زندگی کامیاب ہو. لہٰذا ایسے افراد کی زندگی میں جب وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں یا ان کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ اس میں ذہنی سکون ان کو نہیں ملتا. ان کی زندگی ایک تلاطم کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ باہر کامیاب ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے گھر کا ماحول ہے. لہٰذا اور جبکہ گھرانہ یا انسان کا گھر وہ جگہ ہے جو اس کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، باعث آرامش ہونا چاہیے، جہاں انسان اپنی تمام دن بھر کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، ہر طرح کی جو اس کی زندگی میں بہرحال دکھ آتے ہیں، ان تمام کو بھلا کر جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ اپنی تمام پریشانیاں اس کو بھول جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کامیاب زندگی کی اس پہلی سیریز میں ہم فوکس کریں گے کامیاب گھریلو زندگی پر یا کامیاب ازدواجی زندگی پر، کہ کس قدر اہم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس طرح کی کامیابی حاصل کرے جس طرح سے خداوند متعال انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل و برتر ہے. لہٰذا اس کی زندگی گزارنے کا انداز باقی مخلوقات سے بہت مختلف ہونا چاہیے. لہٰذا جب خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اطمینان قلب انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ مکمل سکون کی حالت میں ہو. جو لوگ گھریلو پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات حتیٰ وہ اپنی عبادات پر بھی توجہ نہیں دے پاتے ہیں، یا
پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ایک مومن کا گھر کس انداز کا ہونا چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ مومن کا گھر ایسا ہو کہ جس میں ذکر خدا کیا جائے، جس میں صبح شام پروردگار عالم کی تسبیح کی جائے. ظاہر ہے ایسا ماحول اسی گھر آنے کا ہو سکتا ہے کہ جس گھر کے افراد، جس گھر میں رہنے والے لوگ آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، ایک اطمینان اور اعتماد کی فضا ان کے درمیان قائم ہو. لہٰذا عزیزان محترم، ہمارے اس پروگرام کے مخاطبین، ہمارے ناظرین تمام افراد ہیں. لہٰذا کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ظاہر ہے جو لوگ صرف شادی شدہ ہیں وہی اس پروگرام کو دیکھیں، یا جن لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی انہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا ٹائم تو گزر گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو لوگ ظاہر ہے ابھی تک رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے انہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم قرآن اور احادیث کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ شادی کی جب ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو کن نکات کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح سے انسان اپنے ہم سفر کا، اپنے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرے. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے اس لیے اس پروگرام کو دیکھنا بہت اہم ہے کہ اگر پہلے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جن کی تاکید اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، تو اب وہ وقت ہے کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. الحمدللہ اگر اچھی گزر رہی ہے تو بہت خوب، لیکن اگر کچھ مشکلات زندگی میں موجود ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے پاس راہ حل موجود نہ ہو. اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل مذہب ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان کے پاس مسئلہ تو ہو مگر مسئلے کا حل نہ ہو. لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کو جب خلق فرمایا، اس انسان کی خلقت جس انداز میں ہوئی اور کیوں اسے ضرورت ہے اپنے ساتھ کسی ساتھی کی، اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک آیت کی جانب مبذول کروانا چاہوں گی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو، جس چیز کو بھی ہم نے خلق کیا ہے، ہم نے اسے زوج کی صورت میں بنایا ہے. زوج یعنی پیئر کی شکل میں بنایا ہے، اسے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. لہٰذا جمادات سے لے کر نباتات ہوں چاہے حیوانات ہوں، کائنات کی ہر شے پیئر کی شکل میں ہے، جوڑے کی شکل میں ہے. ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر پانی بن جاتا ہے. اور ضروری نہیں کہ دو چیزیں جن کا ملاپ ہو رہا ہے وہ بالکل ایک جیسی کوالٹیز کی حامل ہوں. نہیں، ہو سکتا ہے دو مختلف کوالٹیز کی چیزیں ہوں، دونوں کے خواص مختلف ہیں، دونوں کی خصوصیات مختلف ہیں، لیکن جب وہ ملتے ہیں تو ان کے ملاپ کی صورت میں ایک بہتر نتیجہ سامنے آنا چاہیے. آکسیجن اور ہائیڈروجن جب مل جاتے ہیں تو پانی سامنے آتا ہے. جو رزلٹ ہے وہ پانی کی صورت میں، وہ پانی جو انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتی جائیے ہر مرحلے میں، ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے حتیٰ حیوانات میں جوڑے بنائے ہیں، اور اسی طرح پھولوں کے اندر، درختوں کے اندر، ہر چیز میں یہ پیئر موجود ہے. اور جب بات آتی ہے حضرت انسان کی، حضرت انسان وہ کہ جو پروردگار عالم نے جس کی خلقت پر کیا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پروردگار عالم احسن الخالقین ہے. حضرت آدم کی جب خلقت ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ روایت موجود ہے. اس روایت کو عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع کی جانب جائیں گے کہ حضرت آدم کو جب پروردگار عالم نے خلق فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے، اور خاص طور پر بائیں پسلی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں کہ زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کچھ افراد کا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو خلق کیا گیا، کیا اس میں سچائی ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، پروردگار عالم اس سے کہیں زیادہ بزرگ و برتر ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے. کیا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ پروردگار عالم قدرت نہیں رکھتا تھا کہ
بائیں پسلی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حضرت حوا کو خلق فرماتا، اور اس کے بعد حضرت حوا کی خلقت کے حوالے سے اور ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی خلقت ہو گئی، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو پروردگار عالم کے حکم سے حضرت آدم سو گئے، نیند میں چلے گئے، اور اسی دوران خدا نے حضرت حوا کی خلقت کی، انہیں خلق فرمایا۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے سامنے ایک مخلوق کو دیکھتے ہیں، پروردگار عالم کی ایک مخلوق کو دیکھتے ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہے اور خوبصورت چہرے کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم سوال کرتے ہیں حضرت حوا سے کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت حوا ظاہر جواب دیتی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں اور خدا نے مجھے اس چہرے کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ یہاں پر اب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جا رہی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت آدم پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بار الہ آخر یہ کون ہے کہ جس سے مجھے انس محسوس ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم کی جانب سے جواب آتا ہے کہ اے آدم یہ حوا ہے۔ جب یہ جواب ملتا ہے تو حضرت آدم پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ کیا مجھے ان کی قربت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کی رفیق بنیں اور آپ کی مونس بنیں اور آپ ان کے ساتھ ہم صحبت ہونا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی تنہائی میں آپ کی ساتھی بنے، تو آپ کو ان کا رشتہ مانگنا ہوگا۔ حضرت حوا کا رشتہ مانگا حضرت آدم نے پروردگار عالم سے، اور پھر سوال کیا کہ بار الہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم حوا کا حق مہر یہ ہے کہ آپ انہیں وہ تعلیم دیجئے جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے، یعنی اسماء حسنہ کی جو خدا نے انہیں سکھایا تھا، جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، وہ تعلیم انہیں دیجئے۔ حضرت آدم قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد بہرحال یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بشر کو، انسان کو شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ایک رفیق کی، ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اس داستان سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، یعنی شادی کرنا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ایک فطرت انسانی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اپنی جگہ دیکھا جائے تو بہرحال اس کو سنت ہے، مستحب کہا جاتا ہے، لیکن علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ بعض حالات میں انسان کے اوپر شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، جہاں اسے گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہو، جہاں خدا نخواستہ فعل حرام انجام دینے کا خطرہ ہو، وہاں انسان پر شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس شادی کا مقصد ظاہر یہی ہے کہ دو مختلف انسان جو اب سے پہلے جنہوں نے ایک ساتھ زندگی نہیں گزاری تھی، مل کر ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں ان کی زندگی میں نہ صرف سکون ہو بلکہ وہ ایک دوسرے کو مدد کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تاکہ جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو استعداد موجود ہے، جو ٹیلنٹ موجود ہے، وہ مزید نکھر کر سامنے آ جائے۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ شادی کرنے کے بعد ایک انسان جس کے اندر جو پہلے صلاحیتیں تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اپنے اس رشتے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر کہاں پر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور انسان کو جس تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر، ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آگے چل سکتا ہے، یہ ترقی کی راہیں طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو شادی کا رشتہ ہے، رشتہ ازدواج ہے، جو کائنات کا پہلا رشتہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کائنات کا جو پہلا رشتہ دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ بنا ہے وہ رشتہ ازدواج ہے، تاکہ ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے اور بہرحال انسان ترقی کی منازل طے کرے۔ شادی بظاہر بہت آسان مرحلہ اس لحاظ سے لگتا ہے کہ اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب شادی کی عمر آ گئی ہے، اب شادی کی ایج آ گئی ہے، لہٰذا اب کوئی سا بھی رشتہ تلاش کر کے اور اس کے بعد شادی کر دی جائے۔ لیکن اگر اتنا ہی یہ کام آسان ہوتا تو شاید ہمارے پاس اس قدر احادیث موجود نہ ہوتی، اس قدر ہمیں تاکید نہ کی جاتی، وہ تمام اسلام نے جو ہمیں اور آپ کو ایڈوائز دی ہیں، وہ ٹپس دی ہیں کہ کس طرح سے زندگی بہتر گزاری جا سکتی ہے، وہ تمام باتیں موجود نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے انسان کو
تیاری کی ضرورت ہے، ہر کام میں انسان کو تیاری کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز آپ بغیر ٹریننگ کے نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان شادی کا ارادہ کرے 2 سوال بہت اہم ہیں، یعنی دو سوالوں کے جواب تلاش کرنے، اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا، اس سیریز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان 2 سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر شادی کیوں ضروری ہے؟ اگر انسان شادی نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ کیا صرف ہم اس سوشل پریشر کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، جو اکثر بہرحال جب ظاہرہ ایک خاص ایج پر پہنچتے ہیں بچے اور بچیاں تو کہا جاتا ہے اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے؟ کیا صرف اس معاشرتی دباؤ کی وجہ سے شادی ضروری ہے، یا پھر شادی کرنے کا کچھ اور مقصد بھی ہے، کچھ اور ہدف بھی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کو کامیاب کیسے بنایا جائے؟ اب اگر کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ شادی آخر کیوں کرنی چاہیے، کیوں ضروری ہے شادی کرنا، اور وہ شادی کے رشتے میں آ چکے ہیں، شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس شادی کو کامیاب کیسے بنایا جائے؟ شادی کے لیے، شادی کا جو سفر ہے، ظاہر شادی کے بعد 2 مختلف لوگ ملتے ہیں، ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس نئے سفر پر 2 مختلف لوگ جب آپس میں آغاز کر رہے ہیں تو انہیں پہلے تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بغیر ٹریننگ کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم اور آگاہی حاصل کرے اس کام کو انجام دینا ظاہر مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ شادی جس گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، وہاں اگر ہم تیاریوں کو دیکھیں، اس ماحول کو دیکھیں کہ کس طرح سے شادی سے کئی مہینے پہلے تیاری شروع کر دی جاتی ہے، باقی تمام ایام کو، جو بھی بہرحال فنکشنز ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں، شادی کا ایک دن، صرف ایک دن کے لیے کتنی خاص تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جو شادی کے لیے ڈریس تیار ہونا ہے، جو لباس تیار ہونا ہے، لباس عروسی ہے، برائیڈل ڈریس ہے، اس کے لیے کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی فیملی، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی لڑکا یہ نہیں چاہتا کہ ان کی شادی کا ڈریس فرض کیجئے کسی بھی عام سے انسان کو دے دیا جائے جس کو شاید صحیح طرح سے سلائی کرنا نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ بہرحال وہ ڈریس کو خراب کر دیں گے۔ ہر انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین لباس کا انتخاب کیا جائے، اچھے سے اچھے ڈریس کا انتخاب کیا جائے، بہت اچھے ٹیلر کو ڈھونڈا جائے جو کہ لباس کو بہت ہی نفاست کے ساتھ تیار کرے۔ کیٹرنگ کی جہاں پر بات آتی ہے، شادی کا ایک دن ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، ہم اپنے ہی کسی بھی جاننے والے، فرض کیجئے اگر ہمارے جاننے والوں میں کوئی اچھا کھانا بنا لیتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں ہم نے سنا، تو ہم جا کر شادی کے کھانے کا آرڈر اس کو نہیں دے دیتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم رسک نہیں لینا چاہتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال یہ تعریفیں سنیے تو ہم انہی کو دے دیں۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن ہے، لہٰذا اس ایک دن میں سب کچھ بہت بہترین اور احسن انداز میں ہونا چاہیے، لہٰذا کیٹرنگ کے لیے، کھانے کے لیے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہی اس کام کو انجام دے۔ پھر شادی کا وینیو ہے، پھر اس کی ڈیکوریشن ہے، پھر تمام کے تمام کام۔ غرض آپ دیکھیے کہ شادی کے ایک دن کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ اس کام کو انجام دے۔ لیکن جو 2 افراد شادی کرنے جا رہے ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو اس اہم سفر کے لیے تیار کیا؟ لہٰذا یہاں ہمیں اسلام کی وہ تمام ہدایات یاد آتی ہیں، وہ تمام احادیث اور روایات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جہاں ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت کس مرحلے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے بچوں کی تربیت کو، کہ بچہ جب 7 سال تک کا ہے تو وہ بادشاہ ہے، اسے بادشاہ کی طرح ٹریٹ کیجئے، اور اسی طرح جو بعد کے مراحل ہیں تو تربیت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر اپنے بچوں سے، شادی کے موضوع پر اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے۔ ہاں جب بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی ایج آ گئی، اب زیادہ سے زیادہ ہم ان سے سوال کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کا نظریہ اس معاملے میں مختلف ہے۔ والدین اپنی تمام تر اس عزت و احترام اور اس مرتبے کے ساتھ جو ان کا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کیا کریں۔ بچوں کو پہلے سے تیار کرنا بہت ضروری ہے اس رشتے کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کہ مثلا بیٹی جو ہے وہ
اسے ہم بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کس طرح کی ہوگی، کس طرح سے صبر کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح سے شکر کے ساتھ رہنا ہے، اور کس طرح سے ایک اچھی بہو بن کر اور ایک اچھی بیوی بن کر زندگی گزارنا ہے، لیکن ہم اپنے بیٹوں کی وہ تربیت نہیں کرتے. ہم اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ انہیں کس طرح کا شوہر بننا چاہیے. ہم ان کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کرتے کہ جو لڑکی اس کی بیوی بن کر آ رہی ہے، جو بچی اس گھر پہ آ رہی ہے، اس کا کس انداز میں خیال رکھا جائے. لہٰذا جو ہماری ایک کلچر ہے، اس کلچر میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام قربانیاں جو ہیں وہ بیوی کو ہی دینی چاہیے، لڑکی کو ہی دینی چاہیے. لڑکا جو ہے وہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے گھر کو بنانے میں. لہٰذا ہم کہتے ہیں گھر جو ہے وہ صرف اور صرف عورت بناتی ہے. بے شک عورت کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یا شوہر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. لہٰذا ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے محنت کرنی ہوگی. آپ اگر ایک خوبصورت سے پلانٹ کو دیکھیں، ایک پودے کو دیکھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اب جب وہ آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے تو وہ شروع دن سے ہی ایسا تھا. نہیں، جب آپ اس کے مالک سے پوچھتے ہیں جس نے اسے پروان چڑھایا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے لیے پہلے بہترین بیج حاصل کیے جاتے ہیں، سیڈز لیے جاتے ہیں، اس بیج کو بویا جاتا ہے، پھر اس کی پانی کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے تیز دھوپ اور ہواؤں سے بچایا جاتا ہے. تمام ان باتوں کا خیال رکھنے کے بعد اب جب اس کی اچھے طریقے سے ایک تربیت ہو گئی، اس میں محنت کی گئی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت پودا جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. لہٰذا ہر کام کے لیے پہلے مرحلے پر تربیت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ایک مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. ایک صحیح مسلسل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اب ہم نے شادی کر لی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں. اسی طرح جو لوگ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہے، اپنے پروفیشن میں بہت کامیاب ہے، آپ ان سے سوال کیجئے. ایک بہت کامیاب کنسلٹنٹ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری زندگی محنت سے گزاری اور اس محنت کے بعد اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر یا ایک کامیاب بہرحال جو بھی ان کا شعبہ ہے، کامیاب وکیل ہے، کامیاب ٹیچر ہیں، تو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم کامیاب ازدواجی زندگی کی بات کریں تو ہم کہیں کہ خود بخود زندگی کامیاب ہو جاتی ہے؟ خود بخود نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں محنت نہ کی جائے، جب تک کہ اس میں انسان قربانی دینا نہ سیکھے. یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں پر میں آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہے. انسان کچھ قربانیاں دیتا ہے، کچھ اس کا پارٹنر انسان کے لیے قربانی دیتا ہے، تبھی زندگی کامیاب بن سکتی ہے. انشاءاللہ آئندہ چل کر ہم انہی موضوعات پر ڈسکس کریں گے. ہمارا یہ ٹاپک ظاہر ہے بہت وسیع ہے. ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ظاہر ہے پہلے ہمارا جو پہلا سوال ہے اس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ شادی کرنا آخر کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد شادی کو کامیاب کس انداز میں ہم بنا سکتے ہیں. رشتہ تلاش کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب اگر رشتے ہو چکے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، تو اب اس زندگی کو کس طرح سے کامیاب بنایا جائے. ہمارے پاس قرآن کا آئین موجود ہے، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس بہترین رول ماڈل موجود ہیں جن کی زندگی کے واقعات کم و بیش ہم سب جانتے ہیں، ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم انہیں کتنا فالو کر رہے ہیں. آیا ہم ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری ہے کہ ہم انہیں فالو کر سکیں، تو پھر ہماری مشکلات کا حل ان کی زندگیوں میں موجود نہ ہو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی ذات میں بہترین اگزامپلز موجود ہیں، ہر چیز کی اگزامپل موجود ہے، ہر رول میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی اولاد میں ہمیں وہ تمام کی تمام خوبیاں اور وہ تمام کی تمام صفات نظر آتی ہیں. لہٰذا انشاءاللہ آئندہ چل کر آپ سے اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، کسی مرحلے پر جا کر ہو سکتا ہے لائیو بھی اسے پیش کیا جائے، لیکن آپ کو ای میل ایڈریس دیا جائے گا. آپ ای میل ایڈریس کے ذریعے انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں فون کر کے آپ اپنے فیڈ بیک چھوڑ سکتے ہیں. کوئی اگر سوال آپ کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. آپ کے
نام اور آپ کی جگہ کو کانفیڈینشیل رکھ کر ہم انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور ظہور کی دعا اور امید کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ میں کامیابی کا کرائٹیریا بہت مختلف ہے، کامیابی کا معیار بہت مختلف ہے۔ کچھ لوگ کامیابی کو منحصر سمجھتے ہیں مال و دولت کے لحاظ سے، کہ اگر کوئی بزنس مین ہے اور اس نے اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں بہت ترقی کر لی اور اپنا بینک بیلنس بہت بڑھا لیا، کاروبار کو بہت وسعت دے دی، تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں اور علم کے اعلیٰ مدارج کو طے کریں، لہٰذا جب وہ کسی خاص لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک وقت کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا موضوع یا نام بظاہر بہت آسان ہے کہ آج کے اس دور میں کون انسان نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی کامیاب ہو۔ ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر انسان زندگی میں ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن کے آئین اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو یقیناً کامیابیاں انسان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر انسان کی دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں کامیاب لوگ جو کہ باہر بہت اچھے انداز میں زندگی گزاریں، کامیاب انداز میں زندگی گزاریں، لیکن جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، ان کی گھریلو زندگی بالکل بھی کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی گھریلو زندگی کامیاب ہو۔ لہٰذا ایسے افراد کی زندگی میں جب وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں یا ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ اس میں ذہنی سکون ان کو نہیں ملتا، ان کی زندگی ایک تلاطم کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ باہر کامیاب ہیں لیکن وکیل ہے یا مختلف شعبے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنی ہی فیلڈ کے حوالے سے، اپنے پروفیشن کے حوالے سے جب ترقی کر جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کامیاب زندگی کہلائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا۔ جب وہ فیمس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ان کو شہرت ملے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں جو لوگ موجود ہیں یا مختلف طرح کے بہرحال جو شعبے ہیں، اس میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد انہیں مل گیا۔ ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف کامیابی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی سے نیا سے سوال پروگرام کامیاب زندگی آپ